بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے شمیم ولایت۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 16 پڑھیں گے۔ فصل چہارم، ولایت کا ظہور میدان غدیر میں کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 244۔ نا امیدی کی اقسام۔ لفظ یاس امید اور لالچ کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا فارسی اور اردو ترجمہ نا امید ہوتا ہے۔ امید کی دو قسمیں ہیں، اس لحاظ سے پھر نا امید کی بھی دو قسمیں بنتی ہیں جو درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، طمع، کسی چیز یا شخص سے استفادہ کرنا یا اس سے بہرہ مند ہونا ہے، جیسے کہ حضرت صالح کی قوم نے آپ سے عرض کیا۔ سورہ ہود آیہ نمبر 62۔ انہوں نے کہا، اے صالح، اس سے قبل ہم تم سے بڑی امیدیں وابستہ رکھتے تھے۔ اے صالح، قبل اس کے کہ آپ دعوی نبوت کریں، ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے معاشرے کے لیے ایک مفید عنصر ثابت ہوں گے۔ اس امید کے مقابلے میں نا امیدی کا استفادہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، کسی چیز کا لالچ کرنا اور اس چیز میں نفوذ کرنا، اسے ختم کرنے کے لیے اس امید کے مقابلے میں نا امیدی عملاً موجود ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے غار حرا میں جب وحی کا آغاز ہوا تو شیطان کے نالہ و فریاد کی آواز سنی۔ میں نے پیغمبر اکرم کی خدمت میں عرض کیا، یہ کس کی آواز ہے اور کس کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ شیطان کی آواز ہے جو اپنے معبود ہونے سے نا امید ہو چکا ہے۔ اگرچہ آپ کے کلام میں لفظ یس سے استفادہ کیا ہے، واضح رہے کہ کفار اسلام سے بہرہ برداری اور بھرمندی نہیں رکھتے۔ یہ ایک معین و مشخص حادثہ واقعہ کو اس کی مذکورہ آیے کے نزول کا زمانہ قرار دیا جائے، بلکہ کفار بھی تو شیطان کی طرح نفوس کی طمع اور لالچ کر رہے تھے تاکہ اس طرح وہ اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ ان اہداف سے ان کا اصل مقصد اور ہدف اپنی قدرت اور شان و شوکت کا تحفظ کرنا ہے۔ یہ ہدف ان کے اپنے آئین کے محفوظ ہونے میں مضمر ہے، مگر ان کی امیدیں نا امیدی میں تبدیل ہو گئی ہیں کہ جب انہیں معلوم ہوا کہ اب اسلام میں نفوذ کی تمام راہیں مسدود ہو چکی ہیں اور اب اسلام کی نابودی کے لیے کی جانے والی ان کی تمام کوششیں بے نتیجہ ہو کر رہ جائیں گی۔ کفار کی طمع کا دائرہ۔ کفار سے مراد اس آیے میں صرف مکہ یا حجاز کے مشرکین نہیں ہے، صرف مطلق ہونے کے سبب یہ مشرکین بت پرست یہودیوں اور عیسائیوں سمیت مراد ہیں۔ جن مطالب کی طرف گزشتہ بالا سطور میں اشارہ ہو رہا ہے، یعنی کافروں کی کوشش کہ ہم دین کو تباہ کرنے کی غرض سے اس میں نفوذ پیدا کر لیں گے، سے وہ نا امید ہو گئے ہیں۔ قرآن کریم کی بعض آیات سے یہی استفادہ ہوتا ہے۔ خداوند کریم کافروں کے اہداف کی درج ذیل محور میں وضاحت کر رہا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 32 اور 33۔ یہ لوگ اپنی پھونکوں سے چراغ خدا کو بجھانا چاہتے ہیں، مگر اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے کے علاوہ کوئی بات نہیں چاہتا، اگرچہ کافروں کو ناگوار گزرے۔ اسی نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، اگرچہ یہ مشرکین کو برا ہی لگے۔ جہاں تک کفار اور مشرکین کا مشترکہ ہدف ہے کہ وہ دین خدا کو محو کر دیں، ارشاد ہو رہا ہے، خدا نور کو مکمل کرے گا اور اپنے دین کو تمام ادیان و مذاہب پر غلبہ عطا کرے گا، اگرچہ کفار و مشرکین اس سے کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ نور الہی کو خاموش کرنے، یہ نور رسالت و نبوت کا نور ہے، جبکہ خود قرآن کریم تعارف کرا رہا ہے۔ سورہ مائدہ آیہ نمبر 15۔ تمہارے لیے خدا کی طرف سے نور اور روشن کتاب نازل ہوئی۔ نمبر 2، جب انہوں نے دیکھا کہ وہ دین کی بیخ کنی میں اور چراغ دین کو خاموش کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں، تو انہوں نے کوشش شروع کر دی کہ کسی طرح وہ مسلمانوں کو ان کے دین اور آئین سے پلٹا دیں، اور وہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ سورہ بقرہ آیہ نمبر 217۔ اس لحاظ سے آیات سے یہ مستفاد ہوگا کہ ان کی کوششیں صرف ثقافتی یلغار کی حد تک نہیں ہیں، بلکہ یہ تو تم سے وابستہ حضرات سے بھی جنگ کرتے رہیں گے تا وقت کہ تمہیں تمہارے دین سے پلٹا نہ دیں۔ یہ فرہنگی اور ثقافتی اور عسکری جدوجہد سے مشرکوں کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے، بلکہ اہل کتاب بھی اس کوشش اور جدوجہد میں برابر کے شریک ہیں۔
سورہ بقرہ آیت نمبر 109۔ مسلمانوں اکثر اہل کتاب حق واضح ہو جانے کے باوجود محض اپنے بغض اور حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان کے بعد دوبارہ کافر بنا دیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 59، آیت نمبر 69۔ اہل کتاب کا ایک گروہ چاہتا ہے کہ تمہیں گمراہ کر دے، دراصل وہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں مگر وہ شعور نہیں رکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 120۔ اور یہود و نصارہ آپ سے اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کے مذہب کے پیرو نہ بن جائیں۔ جب ان کی کوششیں بے سود ثابت ہوئیں تو اس سے چند مراحل قبل ہی انہوں نے کوشش شروع کر دی اور یہ پیشکش شروع کر دی کہ لوگ یہود و نصارہ کا مذہب قبول کر سکتے ہیں تاکہ اسے نعم البدل کے طور پر پیش کیا جا سکے اور ان کے دین پرستی کی کوشش کو اس طرح پورا کیا جا سکے۔ اسی لیے وہ لوگوں کے سامنے پروپیگنڈا کرنے لگے کہ جنت میں صرف یہودی اور نصرانی ہی داخل ہوں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 111۔ یہودی یا نصرانی بنو گے تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 135۔ کفار کے سرداروں نے استقامت اور پائیداری کی وصیت کرتے ہوئے کہا، چلتے رہو اور اپنے معبودوں پر قائم رہو۔ سورہ صاد آیت نمبر 6۔ اپنے خداؤں کی حفاظت اور ان کی عبادت کے سلسلے میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کرو اور انہیں خراج پیش کرو، اگرچہ بعض اوقات دشمنوں کا حسد و کینہ عداوت کی صورت اختیار کر کے مسلمانوں کے خلاف زور پکڑ لیتا ہے۔ یہ کافر لوگ تمہارے صریح دشمن ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 101۔ مگر ان کی اصلی دشمنی خدا، رسول اور ان کے سفراء کے ساتھ تھی۔ جو کوئی اللہ، اس کے فرشتوں، رسولوں اور خاص کے جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 98۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے نام سامنے نہیں آنے چاہیے، اسی لیے وہ مسلسل توحید میں تحریف و اضمحلال اور رسولوں کے اہداف کو نابود کرنے کے درپے تھے۔ ان کا اصلی ہدف دین خدا کی نابودی تھی۔ نتیجتاً ان کفار کو دین کی نابودی کی بابت منہ کی کھانی پڑی۔ یہ آرزو ان کے سینے میں اٹک کر رہ گئی، مگر جس دن یہ آیت نازل ہوئی اور اس سے ایک خاص زمانے کو مراد لیا گیا تو یہ امید مکمل طور پر یاس و نا امیدی میں تبدیل ہو کر رہ گئی۔ خشیت کے معنی اس کے اور خوف کے مابین فرق۔ خشیت کے معنی خوف اور ڈر کے ہیں، ایسا خوف جو نگہداری اور مراقبے کے ساتھ ہو، یعنی انسان خوف و ہراس اور ملاحظے کے ہمراہ جو خوف و دہشت رکھتا ہے وہ اپنے اعمال کا مراقب و نگراں ہوتا ہے اور خود ان کی حفاظت کرتا ہے۔ فارسی زبان میں خوف اور خشیت کا ترجمہ ترس ہے اور اردو زبان میں ڈرنا۔ اس طرح سماعت عرفی میں دونوں ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، تبھی تو بعض حضرات کا خیال ہے کہ دونوں کے درمیان فرق ہے ہی نہیں، مگر حق یہ کہ لغوی معنی کے لحاظ سے دونوں کے درمیان فرق موجود ہے۔ خشیت وہی قلبی اثر ہے جو کسی چیز سے حاصل ہوتا ہے۔ انسان کسی چیز کو منشأ اثر یا مبدا تاثیر سمجھنے لگے اور پھر اس سے متاثر اور ہراساں ہو جائے۔ خوف کہتے ہیں اثر عملی کی تربیت اور ہر نقصان دہ عامل سے اجتناب کا، بے شک وہ قلبی عقیدہ ہے، اس کے نقصان دہ ہونے کو قبول نہ کرے، بے شک ذہنی اور فکری لحاظ سے وہ اس کے اثر کا بھی قائل نہ ہو اور اس سے خوف زدہ بھی نہ ہوتا ہو، جیسے انسان کا سانپ اور بچھو سے ڈرنا اور اس سے خود کو بچانا۔ انبیاء اور اولیاء الہی جو خدا کے علاوہ کسی چیز کو منشاء اثر نہیں سمجھتے تھے، تبھی تو وہ غیر خدا سے نہیں ڈرتے ہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 39۔ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، چونکہ وہ جانتے ہیں کہ تمام موجودات پر خدا کا حکم چلتا ہے، کوئی موجود بھی خدا کے امر تکوینی کے بغیر کوئی کام انجام نہیں دے سکتا۔ البتہ ان کا خوف ذات خدا کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے بلکہ وہ غیر خدا سے بھی ڈرتے ہیں۔ میں ڈر رہا ہوں کہ اسے کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 13۔ اسی لیے میں نے تم لوگوں سے خوف محسوس کیا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 21۔ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ ایک موذی اور خطرناک جس سے ڈرنا اور اس کے اثر عملی سے بچنا عقیدہ توحید کے ساتھ ہرگز منافات نہیں رکھتا۔
خوف اور خشیت میں حقیقی فرق یہ ہے کہ خشیت میں انسان ذہنی اور اعتقادی طور پر ڈر رہا ہوتا ہے، جبکہ خوف میں ہرگز ایسا نہیں ہوتا۔ علم اور خشیت کے درمیان رابطہ۔ راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ خشیت کے ہمراہ علم اور معرفت دونوں ہوتے ہیں۔ جس قدر علم بڑھتا جائے گا خشیت میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا۔ اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء ہی ڈرتے ہیں۔ سورہ فاطر آیہ نمبر 28۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسی آیہ کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا، خشیت علم کی میراث ہے۔ خشیت علم کی میراث ہے۔ جو بندہ خشیت سے محروم ہو وہ کبھی عالم نہیں بن پائے گا، اگرچہ اس کے پاس معرف اور علم کی موشگافیاں موجود ہوں۔ مذکورہ بالا آیہ کریمہ میں تمام مسلمانوں کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس صفت انبیاء، اولیاء اور علماء سے مستفیض کریں۔ پس اس مقصد کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے علم اور معرفت کو بڑھانے کے لیے ہر ممکن صحیح کی جائے۔ حقیقی خطرہ۔ کفار کی نا امیدی اور یاس کی خبر کے بعد بشارت دی جا رہی ہے کہ مذکورہ حادثہ جو پیش آیا ہے یہ ان کا خود ساختہ نہیں ہے، پس ان کے مکر و فریب سے ڈرنا بے سود ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ باور کرایا گیا ہے کہ ذات اقدس الہی سے ڈرنا ایک معقول امر ہے، جبکہ یہ امر موجہ ہے بلکہ لازمی اور ضروری ہے۔ چونکہ اس طرز کی اساس موجود ہے اسی لیے فرمایا ہے، جس سے کہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا کا خوف ضروری ہے۔ اس کا تعلق کسی مخصوص زمانے کے ساتھ ہرگز نہیں ہے۔ البتہ اس کے بعد کفار سے خوف کی نہیں فرمائی گئی ہے کہ ان کا خوف انتہائی نامعقول امر ہے۔ صرف مجھ سے ڈرو۔ اس قسم کی گفتگو در حقیقت ایک طرح کے اضطراب کی غمازی کرتی ہے اور ہمیں بتلاتی ہے کہ یہاں جس خشیت کا حکم دیا گیا ہے وہ مخصوص قسم کی خشیت ہے۔ اس خشیت کے معقول ہونے کا فلسفہ یہ کہ اگرچہ اس عظیم واقعے کے ظہور سے جو اپنی جگہ ایک تاریخ بن گیا ہے، مومنین کرام کے لیے راحت و سکون کا سامان فراہم کیا گیا ہے اور کفار کی نا امیدی اور یاس کے اسباب مہیا کیے گئے ہیں، لیکن سنت پروردگار یہ ہے کہ وہ اپنے فیض کو اس وقت تک جاری رکھے رہتی ہیں جب تک لوگ اپنی قابلیت اور استعداد کو محفوظ بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ سورہ انفال آیہ نمبر 53۔ ایسا اس لیے ہوا کہ اللہ جو نعمت کسی قوم کو عنایت فرماتا ہے اس وقت تک اسے نہیں بدلتا جب تک وہ لوگ خود اس کو نہیں بدلتے۔ اسی لیے کفران نعمت کی تحدید فرمائی گئی ہے۔ سورہ بقرہ آیہ نمبر 211۔ جو شخص اللہ کی نعمت پانے کے بعد اسے بدل ڈالے تو اللہ یقیناً سخت عذاب والا ہے۔ سورہ ابراہیم آیہ نمبر 7۔ اور اگر ناشکری کرو تو میرا عذاب یقیناً سخت ہے۔ مزید تاکید ایک مثل کی صورت میں فرمائی ہے کہ قوم کفران نعمت کے سبب اس نعمت کی ضد میں مبتلا ہوئی ہے۔ سورہ نحل آیہ نمبر 111 اور سورہ نحل آیہ نمبر 112۔ اور اللہ ایسی ہستی کی مثال دیتا ہے جو امن و سکون سے تھی، ہر طرف سے اس کا وافر رزق اسے پہنچ رہا تھا، پھر اس نے اللہ کی نعمات کی ناشکری شروع کی تو اللہ نے ان حرکتوں کی وجہ سے انہیں بھوک اور موت کا ذائقہ چکھا دیا۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی نعمت الہی کے شکر کے سبب دنیا و آخرت کی خیر عطا ہوئی ہے۔ سورہ نحل آیہ نمبر 121 اور 122۔ وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے انہیں برگزیدہ کیا اور صراط مستقیم کی طرف ان کی ہدایت کی، اور ہم نے دنیا میں انہیں بھلائی دی اور آخرت میں صالحین میں سے ہیں۔ لہذا کفران نعمت کے دام فریب کا شکار ہونے سے بچیے، چونکہ کفران نعمت کی صورت میں دشمن لالچی ہو جائے گا۔ اس طرح وہ اسلام اور نظام اسلامی کو مٹانے میں شاید کامیاب ہو جائے۔ اگرچہ خداوند قدوس نے اپنے دین کی پاسداری ان لوگوں کے ذمے لگائی ہے جو اس کے لائق اور اہل تھے۔ وہ تعبیر جس میں کفران نعمت سے ڈرایا گیا ہے اور اس کے عواقب سے آگاہ کیا گیا ہے، اس کی ایک مثال ہے۔ سورہ بقرہ آیہ نمبر 279۔ تو اللہ اور رسول کی طرف سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور بازگشت اللہ ہی کی طرف سے۔ سورہ آل عمران آیہ نمبر 28۔ گناہ کبیرہ جیسے سود، کفار سے دوستی وغیرہ کو بیان کیا گیا ہے۔ اس قسم کی آیات میں اس کی باقاعدہ تحدید فرمائی گئی ہے، چونکہ اس طرح تو خداوند کریم سے مقابلہ کرنے والی بات ہوگی جو اس نظام ہستی کا خالق اور محافظ ہے۔ سورہ فتح آیہ نمبر 4 اور 7۔
آسمان و زمین کے سب لشکر اللہ ہی کے ہیں۔ مورود بحث آیت میں منافقت کا خطرہ مسئلہ ولایت سے تعلق رکھتا ہے، تبھی تو تہدید کے ہمراہ فرمایا گیا ہے کہ مجھ سے ڈرو، ورنہ دشمن کے خوف سے نا امید نہ ہونا۔ اس ترتیب سے کہا جاتا ہے کہ کم تر موضوع کو حاصل کیا جا سکتا ہے، ولایت کی طرح قرآن کریم نے اس موضوع کا بھی بہت اہمیت دی ہے اور اس سے روگردانی کی باقاعدہ نفی کی گئی ہے۔ خداوند کریم سے ملاقات کی عظیم دعوت اور تشویق دلائی گئی ہے، تبھی تو فرماتا ہے سورہ فجر آیہ نمبر 29 اور 30، میرے بندوں خاص میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس سے بھی عظیم اور بڑے زبردست انداز میں تشویق دلائی گئی ہے۔ سورہ محمد آیہ نمبر 12، اللہ ایمان لانے والوں اور اعمال صالح بجا لانے والوں کو یقیناً ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ نہیں ارشادی اور مولوی، اوامر اور نواہی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مولوی دوسرے ارشادی۔ امر مولوی اور نئی مولوی وہ ہے کہ جو مقام مولویت سے صادر ہو۔ اس قسم کے اوامر نواہی کی موافقت واجب ہوتی ہے، یہ انابت کا سبب بنتی ہے، اس کی مخالفت حرام ہوتی ہے، یہ موجب عقاب ٹھہرتی ہے، جیسے نماز روزے کو بجا لانا، مسجد کو نجس کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ جبکہ امر اور نئی ارشادی وہ ہے کہ جو مقام مولویت سے صادر نہ ہو، صرف نفع و نقصان کا ارشاد ہو، جو نہیں ہو امر سے متعلق ہو، عقل انہیں سمجھا سکتا ہو۔ اس امر سے مراد یہ ہے کہ مامور با کے فائدے تک پہنچنا اور نہیں کے نقصانات سے بچنا ہے۔ اگر ہم ذرا توجہ کریں تو معلوم ہوگا کہ نہیں ارشادی اور امر مولوی اگرچہ سیاق و سباق کی وحدت تقاضا کرتی کہ دونوں ارشادی ہوں یا دونوں مولوی ہوں، اس اختلاف کی منشا یہ کہ امر اور نہی کا مولوی ہونا وہاں صحیح ہے جب امر اور نہی مقام مولویت سے صادر ہوں، اور حالانکہ اس عظیم حادثے کے بعد کہ جس نے دشمنان اسلام کی تمام امیدوں کو خاک میں ملا دیا ہے اور وہ چاہتے تھے کہ اسلام کے چراغ کو خاموش کر دیں، مگر ابھی ان کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے کہ خوف و خطر کا سبب بن سکے، پس یہاں نہیں مولوی کی اساس موجود نہیں ہے۔ آیہ کریمہ کا یہ داخلی قرینہ وحدت سیاق پر حاکم ہے، یعنی اگر یہ قرینہ نہ ہوتا تو ہم دونوں کو مولوی سمجھتے اور کہتے کہ وحدت سیاق کا تقاضا ہے کہ کافروں سے ڈرنا حرام ہے اور اللہ سے ڈرنا واجب ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران آیہ نمبر 175، لہٰذا اگر تم مومن ہو تو ان لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 44، لہٰذا تم ان لوگوں سے خوف زدہ نہ ہونا، مجھ سے خوف زدہ ہونا۔ یہ وحدت سیاق حاکم ہے۔ جی ہاں، نہیں ارشاد کا زمینہ موجود ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بعض مسلمان یقین نہ کریں کہ کفار نا امید ہو چکے ہیں، ان سے ڈرنا بے سود ہے، تبھی تو یاد دہانی کرا دی گئی ہے کہ جب کفار کے سردار اور ان کے آقا اس سرنوشت کے گرفتار ہو جائیں تو پھر ان سے ڈرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ البتہ کہا جا سکتا ہے کہ وحدت سیاق کا تقاضا ہے کہ خدا سے ترس اور کفار سے ترس کا موضوع ایک ہو، اس طرح کہ میں ارشاد ہوا کہ دین کے زوال کے اسباب کفار کے ہاتھوں میں نہیں ہیں، بلکہ خواہشات نفسانیہ کی پیروی کی صورت میں زوال دین کی باغ دوڑ خود مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے، جو یہ خود فراہم کر رہے ہیں۔ کفار کی نا امیدی کے اسباب اگرچہ دونوں جملوں میں کا اپنے ما قبل اور ما بعد سے کوئی ربط نہیں ہے، البتہ ان دونوں کے درمیان مکمل ہم آہنگی موجود ہے۔ تمام مفسرین نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے مربوط شمار کیا ہے اور اسی بنیاد پر تفسیر بھی فرمائی ہے۔ اس ترتیب سے الیوم سے مراد وہ دونوں قسموں میں سے ایک ہے۔ دوسرا جملہ پہلے جملے کفار کی دین سے نا امیدی کا سبب دین کا مکمل ہونا ہے۔ نوی قواعد کے مطابق ظرف یا مفعول فعل کے متعلق ہوتے ہیں، یہ دونوں اپنے فعل کے ساتھ ذکر ہوتے ہیں، لیکن الیوم کا مقدم کرنا جو ظرف ہے یہ مبتدا کے نقوش کو پورا کرتا ہے۔ یہ اس عظیم دین کو اہمیت دے کر ہی ممکن بنائی جا سکتی ہے، پھر اس کے معنی یہ ہوں گے کہ آج وہی دین ہے کہ اتنے اہتمام کا فلسفہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی اہم واقعہ رونما ہوتے ہیں تو پھر اس واقعے سے زمان و مکان بھی متاثر ہوتے ہیں۔
تبھی تو زمان اور مکان سب سے پہلے ذکر ہوتے ہیں، جیسے کہ اہل سنت نے نقل کیا ہے کہ پیغمبر اکرم نے اہم ترین آیات کے جو تعجب کا سبب بنتے ہیں کہ خداوند متعال کے اذن سے سورہ کے ابتدا میں قرار دیا گیا ہے۔ در حقیقت یہ آیات واقعات کی اہمیت اجاگر کرتے ہیں تاکہ سب کی توجہ کا مرکز بن سکیں۔ اکمال دین اور اتمام نعمت، اکمال اور اتمام دونوں کا متضاد نقص ہوتا ہے جو کمل تم سے نکلتے ہیں اور معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کے نزدیک ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تساہمات عرفی میں تو ایک دوسرے کی جگہ میں استعمال ہوتے ہیں، مگر لغت کی دقیق نگاہوں میں ان کے مابین توافت موجود ہے۔ راغب اصفہانی نے ان دونوں کی خصوصیات میں فرق کرتے ہوئے کہتے ہیں، تمام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز ایسے مقام تک اس طرح پہنچ جائے گا کہ اس کے تمام اجزاء اس کے ساتھ ملک ہو جائیں گے کہ پھر اسے مزید کسی چیز کی ضرورت نہ رہے، جبکہ ناقص کو اپنے وجود سے ہٹ کر خارجی اشیاء کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ جبکہ کمال یعنی کسی چیز کے مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شے اس حد تک پہنچ جائے کہ اس سے مطلوبہ تمام اغراض حاصل کی جا سکے۔ کمال کا درجہ تمام سے اوپر ہوتا ہے، ہر کامل تام ہوتا ہے جبکہ ہر تام کامل نہیں ہوتا۔ اس لحاظ سے بعض حضرات کا کہنا ہے کہ کمال اکثریت کیفیات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا نمبر تمام کے مرحلے کے بعد آتا ہے، جب کمال تحقق پیدا کر لیتا ہے تو پھر دوسری خصوصیات اور محسنات اجزاء کے تمام ہونے کے بعد اس کی طرف منسوب ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر جب انسان کا نطفہ رحم میں قرار پاتا ہے تو پھر نطفے سے علقہ ہونے اور مضفہ ہونے اور اس سے ہڈیاں بننے، گوشت بننا، یہ تمام مراحل خود بخود اس کے بعد والے ہیں، اور جب اعضاء و جوارح کی نوبت آتی ہے تو گویا اختتامی مراحل میں داخل ہے۔ اب اس کے بعد انسان کا جسم تعامل خلقہ اور تعلم الاجزاء ہو جاتا ہے۔ اب یہ بدن روح کو قبول کرنے کے لیے بالکل آمادہ ہے، چونکہ مکمل ہو چکا ہے۔ قرآن کریم نے اس مرحلے کو جدید خلقت میں شمار کیا ہے اور پھر ہم نے اسے ایک دوسری مخلوق بنا دیا، پس بابرکت ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین خالق ہے۔ سورہ مومنون آیہ نمبر 14۔ لیکن فی الحال یہ انسان کامل نہیں بنا، بلکہ یہ بالقوہ انسان کامل ہے، یعنی اس میں کامل انسان بننے کی صلاحیت اور استعداد موجود ہوتی ہے۔ اب جب یہ انسان کامل ہو جائے گا تو اس کی خلقت کا ہدف پورا ہو جائے گا، یعنی یہ وہم و خیال کے مرحلے سے گزر کر فکر و عقل کے مرحلے میں داخل ہو جائے گا، تب اعتقاد، اخلاق اور عمل کے نصاب کو پورا کر پائے گا۔ یہ قرآن کریم کی تعبیر کے مطابق انسان کی خلقت کے حقیقی ہدف یعنی معرفت الہی، اس کی عبادت اور عبودیت ہے کو پا لے گا۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر وہ عبادت کے لیے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 56۔ دین کے معنی، دین کے لغوی معنی معین اور مقرر شدہ برنامہ اور پروگرام کے سامنے خضوع اور انقیاد کا اظہار کرنا ہے، جبکہ اس کا اطلاق ان احکام اور معارف کے مجموعے پر بھی ہوتا ہے جو خدا کی طرف سے نازل ہوئے ہیں تاکہ انسانی حیات میں نظم اور آہنگ پیدا کیا جا سکے۔ اکمال دین کی سند ہمیں بتلا رہی ہے کہ اس مجموعے میں کسی چیز کا اضافہ ہوا ہے، لیکن اس کے اور دوسرے اضافہ جات کے درمیان صحیحیت نہیں پائی جاتی ہے، بلکہ اس کا تعلق ان امور سے ہے جو دین میں ایک نئی اساس کو ایجاد کر رہے ہیں۔ اس کو محبت کے عمود میں قرار دیا گیا ہے۔ اگر لفظ لکم ذکر نہ ہوتا تو پھر معنی میں خلل بھی ایجاد نہ ہوتا۔ یہ اس نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ اکمال دین میں مکلف کے نفع اور مصلحت کا لحاظ رکھا گیا ہے، جیسا کہ علم نشرح لک صدرک، سورہ نشرہ، یہ آیت نمبر 1 میں یہ نقطہ قابل ملاحظہ ہے۔ مطلق اور مشروط نعمت، لفظ نعمہ فعل کے وزن پر ہے اور ایک خاص نوع پر دلالت کرتا ہے، یعنی ایک خطاب ہو رہا ہے، ایک خاص قسم کی نعمت یہاں بیان کی جا رہی ہے جو خوشگواری اور فرحت کے احساس سے معمور ہوتی ہے۔ تمام موجودات عالم کی خلقت کا فلسفہ یہ ہے کہ ان سے انسانوں کے لیے خدمات مستعار لی جائیں، سعادت کی حقیقی راہ پر چلنے کے لیے یعنی خداوند کریم کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان سے بطور خاص کمک لی جائے۔
کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں مکمل کر دی ہیں۔ سورہ لقمان آیہ نمبر 20۔ اس راہ میں انسان کے زیر تصرف جتنی چیزیں آتی ہیں وہ سب کی سب نعمت شمار کی جائیں گی، ورنہ نقمت شمار کی جائے گی۔ بالفاظ دیگر اس کائنات کا ہر موجود انسانی زندگی میں خوشگواری کے لمحات لا سکتا ہے، لیکن نعمت صرف وہ چیزیں شمار کی جائیں گی جو مایہ سعادت اور پائے کمال سمجھی جائیں گی۔ مثلا مال، اولاد، بیوی، یہ سب چیزیں انسان کے اختیار میں اور تحت تصرف قرار دی گئی ہیں تاکہ اس کی حیات میں خوشی اور فرحت کے لمحات شامل ہوں۔ اب اگر کوئی ان سے صحیح استفادہ کر دے اور انہیں اپنے لیے باعث سعادت بنا لے تو اس کے لیے نعمت بن جائے گی، ورنہ لقمت و زحمت شمار کی جائے گی۔ قرآن کریم نے بعض بیویوں اور اولاد کو انسان کے دشمن کے عنوان سے متعارف کرایا ہے کہ یہ سعادت و خوشبختی کے دشمن ہیں، اور ساتھ ہی نصیحت فرمائے کہ ان سے دامن بچا کے رکھنا ہے۔ سورہ تغابن آیہ نمبر 14۔ اے ایمان والو، تمہاری ازواج اور تمہاری اولاد میں سے بعض یقیناً تمہارے دشمن ہیں، لہٰذا ان سے بچتے رہو۔ ساتھ ہی ایک کلیہ قاعدہ بیان فرما دیا کہ تمہاری اولاد اور مال فتنہ ہے، یہ تمہاری آزمائش کا سبب ہے۔ اب ہوشیار باش، اگر تم احسن طریقے سے اپنے اس امتحان میں کامیاب قرار پاتے ہو اور اپنی ذمہ داریوں سے دستبردار ہو جاتے ہو تو تم اجر عظیم کے مستحق قرار پاؤ گے۔ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد یقیناً آزمائش ہیں اور اللہ کے ہاں ہی اجر عظیم ہے۔ سورہ تغابن آیہ نمبر 15۔ بعد کی دو آیات میں امتحان کی موقعیت اور حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ تغابن آیہ نمبر 16۔ پس جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرو اور سنو اور اطاعت کرو اور راہ خدا میں خرچ کرو، تو یہ تمہاری اپنی بھلائی کے لیے، اور جو لوگ اپنے نفس کے بخل سے محفوظ رہ جائیں تو وہی کامیاب لوگ ہیں۔ جو ارشاد ہو رہا ہے، اگر تم مال اور اولاد کی بحث کو نقطہ اعتدار پر لے آؤ، اور سورہ تغابن آیہ نمبر 17۔ اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ تمہارے لیے اسے کئی گنا کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا قدر شناس بردبار ہے۔ چنانچہ بعد کی دو آیات میں تھوڑے فرق کے ساتھ اپنے حبیب سرکار محمد مصطفیٰ سے خطاب ہو رہا ہے۔ ان کے مال اور اولاد کہیں آپ کو فریفتہ نہ کر دیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے انہیں دنیاوی زندگی میں عذاب دے اور کفر کی حالت ہی میں ان کی جان گنی ہو۔ سورہ توبہ آیہ نمبر 55۔ ولایت الہی اور اولیاء ہمیشہ نعمت ہوتے ہیں، یہ وہ نعمت و زحمت ہرگز نہیں ہوتے، اگر موجود ہو تو نہ صرف مایہ تقرب بلکہ عین تقرب ہوتے ہیں، لہٰذا انسان امر محموم کو ہرگز ولایت شمار نہ کرے۔ دین عظیم نعمت جناب خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 30 سالوں پر محیط عرصے میں جو کچھ بھی خدا کی طرف سے لوگوں کے لیے لائے، اس کے دو رخ ہیں۔ نمبر 1 اس لحاظ سے کہ انسان کا مخلوق سے رابطہ ہے، جس کو خالق دو عالم نظام ہستی کے عنوان سے منظم فرما رہے ہیں، اور دین کے عنوان پر عبادت اور عبودیت کا زمینہ فراہم کیا گیا ہے، اور ان سب پر دین کا اطلاق ہوتا ہے۔ نمبر 2 اس لحاظ سے کہ ولایت الہی کا جلوہ ہے اور نعمت شمار ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف سے ولایت الہی جو اللہ کے بندوں پر ہے، رسول پاک علاوہ کسی دوسرے کے لیے امکان پذیر نہیں ہے، جیسے کہ رسول خدا اور آپ کے جانشینوں کی ولایت جاری بھی ہے اور ممکن بھی ہے۔ بنابراین رسول کی تعین اور ان کے لیے ولایت کو قرار دینا یہ ولایت الہی کی اختیارات میں شامل ہے، اور یہ ولایت الہی اور نعمت جب تک آپ کے جانشین کا انتخاب نہ کر لیا جائے اپنے اختتام